بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 5 اردو سلیبس میں MJ9 کے تحت ہم لوگ اردو میں وطنی اور قومی اور وطنی شاعری پر بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے سرور جہان آبادی اور پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم نگاری پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ظفر علی خاں کی نظم نگاری پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ظفر علی خاں کی نظم ہندوستان ہمارے نصاب میں شامل۔ اردو شاعری میں حب الوطنی کے حوالے سے جن شعراء نے اپنی تخلیقات پیش کی، ان میں مولانا ظفر علی خاں کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ظفر علی خاں ایک بے باک صحافی تھے۔ ان کی صحافت سچائی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والی صحافت تھی۔ مولانا اپنی تقریروں اور تحریروں میں انگریزوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ ان کے اخبار کو بھی بند کر دیا گیا۔ بعض اوقات مالی وسائل اور اشتہارات کی کمی بھی اخبار کی بندش کا باعث بنی۔ ان کے اخبار زمیندار پر مقدمات ہوئے، اشاعت معطل ہوئی۔ علمی صحافت کا آغاز دکن ریویو نکال کر کیا۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے زمیندار جو اخبار تھا اس کی ادارت سنبھالی۔ مولانا نے زمیندار کی ادارت میں اس دور میں سنبھالی جب ہندوستان کے 3 بڑے اخبار پرتاپ، محراب اور دی بھارت ہندو مالکان کے پاس تھے اور ان میں مسلمانوں کی آواز شامل نہ تھی۔ ایسے دور میں اخبار نکالنا اور پھر بہت ہی کم عرصے میں اس کی اشاعت کا لاکھوں تک پہنچ جانا ہی مولانا کی قابلیت کا مظہر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت زمیندار کی اشاعت صرف چند 100 تک محدود تھی اور قیمت محض 4 آنے تھی، مگر ظفر علی خاں کی ادارت سنبھالنے کے بعد زمیندار کی اشاعت ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ گئی اور بعض اوقات یہ اخبار 2 سے 3 روپے میں بھی خریدا جاتا۔ ایک خریدتا اور کئی لوگ پڑھتے۔ جو لوگ خود نہیں پڑھ سکتے وہ کسی کو معاوضہ دے کر اس سے پڑھواتے۔ خواتین، مرد، بڑے بوڑھے سب اخبار کی آمد اور اداریہ پڑھنے کا انتظار کرتے۔ وہ جاننا چاہتے کہ آج ظفر علی خاں نے کس کو اور کسے للکارا ہے۔ ان کے اداریے، ان کی اصطلاحات ضرور پڑھی جاتی۔ زمیندار کی پیشانی پر یہ شعر لکھا ہوتا: نور خدا ہے کفر کی یہ حرکت، پچ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مولانا ظفر علی خاں نے ایسے دور میں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زندگی جھیل رہا تھا۔ ایسے حالات میں صاحب اقتدار کے سامنے ان کے خلاف بات کرنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی اخبار کے بدولت مولانا بابائے صحافت بھی کہلائے۔ اس اخبار کے بعد خلافت تحریک میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے صحافت کے علاوہ شاعری میں بھی اپنا نام کمایا، اور شاعری میں بھی ان کا تیور بالکل اسی طرح تھا جس طرح سے اداریے وغیرہ لکھ کر ہوتا ہے۔ ان کی کئی اہم خدمات ہیں۔ صحافت کے علاوہ وہ مترجم تھے، ادیب تھے، سیاستدان بھی تھے۔ زمانۂ طالب علم میں ہی مختلف کتابوں کے ترجمے بھی کیے، لیکن ہمیں ان کی شاعری کی جو کتابیں ہیں چمنستان، خیالستان، بہارستان اور نگارستان، انہیں ہمیں سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جو نظم ان کی شامل ہے نصاب میں ہندوستان، اس میں انہوں نے جو ہندوستان کی وحدت کا، ہندوستان کے ایک ہونے کا، ہندوستانیوں کے محبت کا جو ذکر کیا ہے وہ قابل دید ہے اور قابل داد ہے۔ ظفر علی خاں نے ایسے دور میں آنکھیں کھولی جب ہندوستان غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور تمام لوگ بس اس پش و پیش میں تھے کہ کس طرح سے ان سے نجات حاصل کی جائے۔ ایسے حالات میں
چند لوگوں نے جو اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنی تحریروں کے ذریعے اس کام کی ذمہ داری سنبھالی، ان میں مولانا کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بھلے ہی وہ صحافت کے حوالے سے ان کا نام ہمارے یہاں ہے، لیکن شاعری کے حوالے سے بھی ان کی کئی اہمیت ہے۔ کئی اعتبار سے وہ شاعری میں جو بوس و کنار کی باتیں ہوتی تھی، ان سے الگ ہٹ کر انہوں نے وطن سے محبت اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کے حوالے سے نظمیں کہی ہیں، شاعری کی ہے، جو قابل تعریف ہے۔ پھر ملیں گے ہم لوگ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔